واٹس ایپ پر ایک ایمان افروز تحریر پڑھنے کو ملی جسے افشاں نوید صاحبہ نے تحریر کیا ہے۔ وہ پہلی صدی ہجری کا ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے لکھتی ہیں، مسلمانوں کی خواہش تھی کہ کوفہ، بصرہ اور مدینہ کی طرح کا کوئی شہر شمالی افریقہ میں بسایا جائے۔ اس لیے صحابہ اکرام اور تابعین نے علاقے کا جائزہ لیا۔ پہاڑوں کے دامن میں ایک علاقہ نظر آیا جہاں پانی تھا، سبزہ تھا، مگر شیر، بھیڑیے اور درندے کثرت سے تھے۔ لوگوں کی جان ضائع ہونے کا خطرہ تھا، مگر شہر تو بسانا تھا۔ حضرت عقبہ کی سوچ اور اپروچ دیکھیں، ایمان کی بلندی اور مضبوطی دیکھیں۔ وہ جنگلی جانوروں کو خط لکھتے ہیں، اور یہاں میں یہ بھی بتا دوں کہ آج کی جدید مائنڈ سائنس بھی اس حقیقت کا اعتراف کرتی ہے کہ ہم روحانی سطح پر تمام جانداروں کے ساتھ کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں، ان کے ساتھ مینٹل SMS ان کو بھیج سکتے ہیں۔ یہی کام عقبہ بن نافع نے کیا اور انسانی تاریخ کا ایک انوکھا خط لکھا۔ خط کی تحریر کچھ یوں تھی: بسم اللہ الرحمن الرحیم، سپہ سالار عقبہ بن نافع کی طرف سے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے جہاد کرنے اور یہاں اللہ کا کلمہ بلند کرنے آیا ہے۔ اے جنگل کے جانوروں اور درندوں، ہم اس علاقے میں مسلمان مجاہدین کا شہر بسانا چاہتے ہیں۔ تم بھی اللہ کی مخلوق ہو اور ہم بھی اللہ کا حکم نافذ کرنے نکلے ہیں، لہذا اللہ کے نام پر میری التجا ہے کہ تم سب درندے یہاں سے نکل جاؤ۔ یہ خط لکھ کر عقبہ نے کہا، یہ جا کر جنگل میں کسی درخت پر آویزاں کر دو۔ ایسا کر دیا گیا۔ روایات ہیں کہ 3 دن تک وہاں سے جانور نکلتے رہے۔ شیرنیوں سمیت کئی جانور دیکھے گئے کہ ان کے منہ میں ان کے بچے تھے اور وہ سب نکل کر جنگل خالی کر رہے تھے۔ 3 دن میں جنگل کا وہ حصہ خالی ہو گیا تو وہاں کروان شہر کی آبادی شروع کر دی گئی۔ یہ شہر اس علاقے میں پہلا اسلامی شہر تھا جس میں 100% مسلم آبادی تھی۔ بعد ازاں یہ اس علاقے کا علمی مرکز قرار پایا۔ جب جنگلی بھیڑیے اور شیر ایک سپہ سالار کے حکم سے جنگل چھوڑ سکتے ہیں، مجاہد کے آگے سرنگوں ہو سکتے ہیں، شیرنیاں دانتوں میں بچے دبائے اور سر جھکائے نکل سکتی ہیں، تو آج اگر کوئی مرد مومن، کوئی مجاہد، کوئی وقت کا ولی، کوئی صوفی اس کرونا کو خط لکھے کہ اے کرونا، ہمارا اور تیرا رب اللہ ہے، ہم جانتے ہیں کہ تجھے اللہ نے اپنی مخلوق انسانوں کی طرف بھیجا ہے، اس لیے کہ اللہ کی زمین ظلم سے بھر گئی تھی، مذہب کا انکار کلچر بن رہا تھا، خدا کا انکار فیشن بننے لگا تھا، الحاد کی تبلیغ زوروں پر تھی، زمین کی طاقتیں خود کو کائنات کا خدا سمجھ بیٹھی تھیں۔ امریکی کہتے ہم خدا کے نائب ہیں اور ہمارے پاس خدا کے اختیارات ہیں۔ روسی کہتے ہم خدا سے لڑ رہے ہیں۔ نیٹشے نے کہا خدا مر گیا۔ امریکہ کے سب سے بڑے اینکر پرسن لیری کنگ نے کہا کہ اگر خدا ہے تو اس نے ٹوین ٹاورز کو کیوں نہیں بچایا۔ مسولینی نے خدا کو دھمکی دی کہ اگر تو کہیں ہے تو مجھے مار کر دکھا۔ یہ انسان خدا کی دی ہوئی عقل سے خدا کے منہ کو آ گیا تھا، چیلنج کرتا تھا کہ وہ ناقابل شکست ہے۔ مریخ پر کاشتکاری کرنے، چاند پر بستیاں بسانے، سمندروں کی تہوں کو چیر کر ٹاور اور پلازے بنانے والا یہ انسان خود کو خدا کا نائب سمجھنے کی بجائے فرعون بن بیٹھا تھا۔ انسانی آبادیاں خاک و خون میں نہلا دیں، انسانی آبادیاں خاک و خون میں نہلا دیں، اتنے ہتھیار بنا لیے کہ ساری دنیا کو 10 بار تباہ کرنے کے قابل ہو گیا، مخلوق پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی، عراق میں 10 لاکھ بچے مار دیے، کشمیریوں کو مستقل طور پر لاک ڈاؤن میں ڈال دیا، فلسطین کو جیل بنا دیا، برما میں لاشوں کے انبار لگا دیے، بھارت میں مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ کرنا شروع کر دیا۔ تب اے کرونا، تو ہمیں ہماری اوقات بتانے کے لیے بھیجا گیا۔ ہم رب کے آگے عہد کرتے ہیں کہ اب درہم و دینار کے بندے نہیں بنیں گے، اب وقت کے خداؤں کے آگے سر نہیں جھکائیں گے،
اب اس حقیر دنیا کے لیے ایمان کا سودا نہیں کریں گے۔ ہم منافقت چھوڑ کر اپنی مومنانہ اور مجاہدانہ زندگی سے خلق خدا کو خدا کے قریب لائیں گے۔ ہم نفرت سے گریز کریں گے، ہم محبتوں کے بیج بوئیں گے۔ ہم مقصد زندگی بھلا بیٹھے تو کرونا تجھے ہم پر مسلط کر دیا گیا، زندگی ہم سے روٹھ گئی، ہماری مسجدیں ویران ہو گئی، ہم سے دنیا اور ہماری عبادت گاہیں چھین لی گئیں، ہمارے شہر ویران ہیں، ہمارے مجمع منتشر ہیں، ہمارے قدم اکھڑ گئے ہیں، سانسیں رک رہی ہیں، ہم گھروں میں قید ہیں جبکہ باقی ساری مخلوق آزاد ہے۔ یہ قید تنہائی اب برداشت نہیں ہوتی۔ کرونا ہم تجھے حکم دیتے ہیں ہماری بستیوں سے نکل جا۔ یقیناً عقبہ بن نافع جیسا کوئی مرد مومن کرونا کو خط لکھتا تو وہ شیر چیتوں اور بڑے بڑے سانپوں کی طرح سر جھکائے ہماری آبادیوں سے نکل جاتا۔ میں اپنی بہن افشاں نوید کے دلی جذبات کی قدر کرتا ہوں، لیکن اقبال کی زبانی آپ کی خواہش کا جواب دینا چاہوں گا۔ اقبال نے بھی ہمیں آئینہ دکھایا جو ہم بھول گئے۔ تھے تو آبا وہ تمہارے ہی، مگر تم کیا ہو؟ ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ تو گفتار وہ کردار، تو ثابت وہ سیارہ۔ گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، ثریا سے زمیں پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔